کچھ لوگ پوچھتے ہیں اشراق کی نماز کیسے پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اشراق کی نماز فضیلتوں والی نماز ہے، رحمتوں اور برکتوں والے نوافل ہیں، تو اسی لیے اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو بڑا خوش قسمت بندہ ہے، سعادت مند بندہ ہے جس کو اشراق کے یہ نوافل پڑھنے کی فرصت مل جائے، توفیق مل جائے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، اشراق ٹھیک ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد جب طلوع آفتاب ہو، جب سورج طلوع ہو تو اس کے 15 منٹ بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اشراق کی نماز پڑھنا چاہتا ہو، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کتنے رکعت پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 6:30 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ 6:45 پر اشراق کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ 7 بجے کے قریب سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ ٹائم دیکھیں جنتری پر، تو 15 منٹ کے بعد ٹھیک ہے آپ اشراق کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اشراق کی نماز ہو جائے گی۔ اب یہ کہ اشراق کی نماز کتنی رکعت پڑھیں؟ میرے دوستو، نفل تو 2 ہیں لیکن اس کے ساتھ 2 اور بھی ملاتے ہیں مستحب کے طور پر، 4 رکعت۔ ٹھیک ہے، تو 2 نفل اشراق 2 اور بھی مطلب اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، نوافل ہیں، چاہے جتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے 2 رکعت پڑھ لی تو گویا کہ اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی ہے، اس میں کوئی ثواب کے اندر کمی نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 4 رکعتیں ضروری پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہا اور اس ذکر اذکار میں مشغول رہا، مصلی سے ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ضروری ہے، یا بعض اوقات مسجد میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور اشراق تک مطلب ہے کہ مسجد کے اندر ہی ٹھہرتے ہیں بزرگ حضرات، یہ بھی اچھی ترتیب ہے۔ تو حدیث پاک میں آتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار میں مشغول رہا اور اشراق کا وقت ہوا، اس نے اشراق کے نوافل ادا کیے، تو گویا کہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل گیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے کہ 2 یا 4 رکعت اس نے اشراق کے نوافل ادا کیے، لیکن اس کی برکت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 حج اور عمرے کا مقبول ثواب دے دیا، 1 حج اور 1 عمرہ۔ ٹھیک ہے نا، 1 حج کی بات کی ہے، تو اسی لیے اشراق کی نماز ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اصلی بات کی طرف، جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کی نیت کیسے کریں؟ بھئی نیت بھی ویسے کرنی ہے جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الاشراق، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر آپ نے جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الاخلاص پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا آپ جو ہے نا سورۃ الناس بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، یہ میں آپ کو پورا پراپرٹی طریقہ بتا رہا ہوں، پریکٹیکل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے رکوع کرنا ہے، یعنی آپ نے تکبیر کہنی اللہ اکبر، پھر رکوع کرنا ہے۔ رکوع کے اندر 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ نے قومہ کرنا ہے، قومہ کرنے کے بعد سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر 2 سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اور کوئی سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب سے جو ہے آپ نے 2 رکعت کو مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد چاہیں تو آپ 2 اور رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ صحیح طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ نماز اشراق کا کس وقت شروع ہوتا ہے، کہ طلوع آفتاب ہونے کے بعد 15 منٹ بعد آپ اشراق کی نماز پڑھیں،
کتنی رکعت ہیں، 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، اور کیسے پڑھیں یہ عام جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ جیسے 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، جیسے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو میں نے نیت بھی بتا دی، تو یہ گویا کہ اشراق کی نماز کا مکمل اور پریکٹیکل طریقہ ہے جو میں نے آپ کو زبانی اور لسانی طور پر سمجھا دیا، بتا دیا ہے۔ جس کو یہ نماز نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت بندہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ نوافل کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سے مراد یہ ہے کہ ایسے عام سمجھتے ہیں، لاپرواہی اور غفلت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں میدان محشر کا دن ہوگا، بندے کے سب سے پہلے فرض نمازوں کا حساب ہوگا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں کو کہ اس کی نماز میں اگر کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس کے بندے کے اعمال نامے میں نفلی دیکھو کہ اس کے نفلی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس بندے کے اعمال نامے میں نفلی موجود ہوں گی تو نفلوں سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی، تو اس وقت بندے کو پتہ چلے گا کہ نوافل کی قدر و قیمت کیا ہے، نوافل کتنی اہمیت والی گویا کی عبادت ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی نمازوں کی قدر دانی، صحیح معنی اشراق، چاشت، اوابین اور صلاۃ و تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔